میرا یہ خیال ہے کہ سب سے بڑا آرٹسٹ جو ہے نا وہ نہ میوزیشین ہے نہ وہ پینٹر ہے نہ وہ فلم میکر ہے، سر وہ کون مین ہے. اگر دنیا پھدو بننا چاہتی ہے تو آپ کیوں نہیں بنا رہے سر؟ اب سر حکومت نے ایک چیز کی ہے، انہوں نے سولر کے اندر نا چھتری ڈال کے کھول دی ہے. آپ غریبوں کو بھی جب سولر پہ لے آؤ گے تو پھر کیپیسٹی چارج کون دے گا؟ پرسوں 2 خودکشیاں ہوئی ہیں بجلی کے بل کی وجہ سے. السلام علیکم، مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی، میرے ساتھ ہیں علی افتاب. شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں، چینل سبسکرائب کیجیے گا. سر کیسے ہیں؟ سر چوزا بن کے آ گئے. مجھے دینے لگتا ہے سر آپ نے چکی والی ٹی شرٹ جو آج پہنی ہے، لیکن سر ٹھیک ہے سر. یہ سر فیشن فلوئڈ ہوتا ہے، آپ جو مرضی دیکھیں. میں بلیزر پہن کے آیا ہوں، آپ چکی بن کے آئے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. سر دوسرا یہ کہ 8 بلین لوگ ہیں سر اس دنیا میں، کسی کو تو میں بھی کیوٹ لگتا ہی ہوں گا. سر لگتے ہوں گے. اور سر ایک تو یہ، اور سر جس قسم کے بھی بندہ کپڑے میں، بندہ جو ہے سر ایک فلیشنگ قسم کی پنک ٹی شرٹ پہنی ہو اور اس کے اوپر عجیب عجیب چیزیں بنی ہو، تو اس سے واہیات کپڑے کسی نے پہنے ہی ہوں گے سر 8 بلین میں سے. تو وہ بندہ اپنے طور پہ ٹھیک لگ رہا ہے. تو سر یہ بس بات یہی ہے. اور سر آج کل دور ہی ہے سر، میں دیکھتا ہوں لوگوں کو سر فیشن جو ہے نا وہ بڑا عجیب سا ہو گیا ہے. مطلب کھلی کھلی پینٹیں واپس آ گئی ہیں، پھر کبھی سکنی واپس آ جاتی ہیں. تو بس آپ کو جو خود پسند ہے وہ پہننے اور نکلیں، کام پہ نکلیں. بالکل سر. اور انسان جو پہنتا ہے اس سے نہیں پہچانا جاتا. واہ سر. اور کچھ شوز ایسے ہوتے ہیں ہمارے جس کے بعد میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انسان جو کہتا ہے اس سے بھی نہیں پہچانا جاتا. ہاں، اور سر میں نے شو پہ کئی دفعہ کہا ہے کہ یہ جو انر بیوٹی والی چیز ہے نا، اس کو چھوڑ دیں سر. ایک تو سر اس کو نا سر میرے میں ایک چیز رہ گئی تھی، آپ نے چھڑوا دی. نہیں سر، انر بیوٹی کسی کے اندر آپ نے کھوجنی نہیں ہے سر، کیونکہ اس کو تو نکالتے آپ کا خرچہ بہت ہو جانا ہے، نمبر 1. اور دوسرا سر، ہم اس دنیا پہ اترے ہیں دنیا کو دیکھنے کے لیے، ایکس رے مشین نہیں لے کے، تو انر بیوٹی تو نہیں پتا ہمیں کیا کسی کی. سر اور ویسے بھی اصل میں نا مجھے تو اس میں صرف ایک پرابلم ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو سب سے بڑا دنیا میں ہوتا ہے نا اس سر بولیں آپ سر، گال کٹے سر. اس کے بارے میں یہ بات ہمیشہ کہتے ہیں یار لیکن دل کا اچھا ہے. دل کا اچھا. ہاں دیکھ، اور اس سے تو سر پھر تھیری ڈبنک ہوگی نا کہ دل کا اچھا نہیں چاہیے ہمیں فیکچولی سننا چاہیے. ہمیں پتہ چاہیے جس کانسیپٹ کلیئر ہو اور لاجک پہ مبنی گفتگو ہو سر. اور ایسے لوگ کام ہے سر. دل کے اچھے ادھر رول رہے ہیں، اٹ پٹو دل کا اچھا نکلا تھا. دل کا اچھا نکلے گا. دل کا کیا کرنا ہے سر؟ سر دل تو ویسے بھی سر ایک چیز کے لیے بنایا گیا تھا، وہ تھا پمپنگ کے لیے. آپ نے اگر اس کے اندر کچھ اور چیزیں ڈھونڈنی ہے نا تو وہ آپ اور آرٹ سے ڈھونڈیں سر. آپ آرٹ میں خوبصورتی ڈھونڈیں، آپ فلمیں دیکھیں، شوز دیکھیں، پینٹنگز دیکھیں، گانے سنیں. سر آپ کو پتہ ہے اس ملک، اس شہر میں ابھی بھی یوتھ کے اندر مجھے پتہ چلا کہ میں نے بتایا میں نے پڑھانا شروع کیا ہے، تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں شوز ووز کے بارے میں، اور وہ کہتے ہیں ٹی وی دیکھتے ہی نہیں، ہم گانے سنتے ہی نہیں، ہم کتابیں پڑھتے ہی نہیں. سر یہ کس طرف بات جا رہی ہے؟ یعنی کہ صرف آج کل دور ہے ریلز کا، مطلب کہ 30-50 سیکنڈ میں کوئی بات اگر آپ کر سکتے ہیں تو کر دیں، میں دیکھ لوں گا آپ کو. اس کے علاوہ کوئی ڈیپتھ کی بات کریں گے تو میں آپٹ آؤٹ. سر یہ بڑی عجیب سی بات لگی مجھے. سر اس سے بڑا پرابلم میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ان کو ریلیں بھی نہیں یاد. مطلب ہم بھی دیکھتے ہیں ریلیں، اس کا مقصد ہی نہیں ہے یاد رکھنا. تو وہ مطلب کیونکہ میرے تو یہ کلاس میں بہت بڑا مسئلہ ہوتا تھا نا. اب آپ بھی آج کل پڑھا رہے ہیں جی سر. تو مطلب آج کل آپ پھر پڑھا رہے ہیں جی. تو میں تو توبہ کر لی کیونکہ میں نے توبہ کی تھی بنیادی یوتھ کا میں نے مدعا اٹھا لیا نا، آپ نے فی الحال چھوڑا ہوا ہے، کرتے رہیں گے. ہاں میں نے تو توبہ کر لی تھی پیپر چیکنگ کے بعد نہیں میرے کو ہو سکتا، بڑا مشکل کام. اور حالانکہ میں نے یہ بھی بیچ میں کیا کہ میں نے کہا کہ جی یہ پیپر کوئی نہیں ہوگا، اسائنمنٹس ہوں گی. اسائنمنٹ کون دیکھے؟ ہاں وہ بھی ہے سر، وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ، اور رولے ہیں سر، بہت رولے. اچھا پھر سب سے بڑا رولا جو ہے نا وہ یہ ہے کہ سرکاری میں نے دیکھا کہ میں نہ پڑھا سکتا ہوں شاید صرف سرکاری انسٹیٹیوشنز میں. اچھا پرائیویٹ والے جو بچے ہیں آئی اپریشیٹ دیم، وہ سیانے ہو گئے ہیں کہ ان کی اگر آپ نے کسی طرح دیکھ بھی لی ہے یا انہی منی مو کر کے آپ نے گریڈنگ کر دی ہے، اور آپ نے چاہے جس نے سیمیسٹر فریز کرا دیا ہوا تھا آپ نے چاہے اس کو بھی پاس کر دیا. سر روتا ہوا ہر بچہ بچی آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی یہ سی والا کہتا ہے کہ جی میں نے 70,000 روپے سیمیسٹر کی فیس سی لینے کے لیے فائن. سر اے مائنس والا آ کے کہتا ہے کہ اگر مجھے 4 نمبر آپ بڑھا دیں تو میرا اسکالرشپ کا فلانا ہو جائے گا. اور بی پلس والے کے اپنے کو مسائل ہیں، بی مائنس والے کے اپنے،
اور سر میرے سے اتنے مسائل نہیں ہوتے. اتنے مسائل ہوتے نہیں. دوسرا سر چلے میں ذرا کینڈیڈ اتنا نہیں رکھوں گا اس کو کیونکہ میں پڑھا رہا ہوں, میں ایک جگہ امپلائڈ ہوں, تو میں اتنے اسٹیٹ سیکرٹس نہیں ڈیولپ کر سکتا. بٹ سر کوئی بھی شخص جو آج تک پیدا ہوا ہے نا, اس کو جو پیپر میں نمبر ملتے ہیں نا, فل سے نیچے جو بھی ہوں گے, وہ دل میں سوچتے ہیں یار تو بہتر کر سکتا تھا, اور اگر تو بہتر نہیں کیا تو نے تو ٹیچر کے پاس چلا جائے. تو یہ تو سر ایک فطرتاً ایک چیز ہے جو ان کو لگتا ہے کہ ہر بندہ اپنے آپ کو تھوڑا اوور ایسٹیمیٹ کرتا ہے. تو پڑھائی لکھائی میں بھی یہی ہے سر, باقی کاموں میں بھی یہی ہے. اپنے آپ کو آپ نے صرف ایسٹیمیٹ کرنا ہے, اوور انڈر نہیں کرنا. سر میرے تو اتنی زیادہ میں تکلیف میں چلے جاتا ہوں نا, کوئی بندہ چل کے میرے پاس آ جائے میں ختم ہو جاتا ہوں. ارے سر میں اس میں نا بالکل سر پتھر دل آدمی ہوں سر. میں کسی کا گریڈ میں ٹھیک کی ہے, مجھے بہتر پتہ ہے سر. اس میں سر یہ میری سر ایک وہ ہے جو میں بہت ہی کو بلیٹنٹلی میں نے کوئی چیز مس ہو گئی ہو میرے سے تو میں کرتا ہوتا ہوں, لیکن ورنہ میں اوائڈ کرتا ہوں سر. میں کہتا ہوں یہی ہے بھائی جاؤ. سر میں نے تو اسٹوڈنٹس کے پیچھے 2-3 دفعہ مینجمنٹ سے ریکویسٹ کی کہ مجھے اب رزلٹ اپنا پورا سبمٹ کیا ہوا واپس لے کے دوبارہ کمپائل کرنے دو. انہوں نے اچھا ان کو سمجھ آ گئی. انہوں نے کہا کہ علی صاحب سانو پتا ہے تسی کی کر رہے ہو, تسی دل دے کمزور ہو, تسی قائم رہو, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. سر بالکل ایسی. میں نے کہا نہیں میں دوبارہ کروں گا. انہوں نے کہا دیکھو تسی اپنے لیے مشکل پیدا کر رہے ہو. میں نے کہا نہیں میں کروں گا. اچھا وہ میں نے کیا سر, وہ پھر نہیں خوش ہوئے سر, وہ نہیں خوش. سر انسان جو ہے خوش نہیں ہو سکتا سر کبھی بھی, اور یہ بڑی اچھی ہے سر. ہماری موٹیویشن جو ہے سٹرائیو کرنے کے لیے وہ آتی ہے اس چیز سے کہ ہم خوش نہیں ہیں. تو جب ایک انسان خوش ہو جائے اور وہ سب کچھ کر لے جو اس نے کرنا, تو یوز لیس ہو جاتا ہے سر بیسیکلی. تو خوشی آپ نے بڑی لمیٹڈ سی لینی ہے لائف میں سر. یہ آپ کا آج کا ڈیلی منتر ہے, خوش نہیں ہونا. ایسا آگے چلتے ہیں پلیز. سر بات شروع میں ابتدائی گفتگو فیشن سے شروع ہوئی, تو فیشن انڈسٹری سے یہ خبر اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. ماریا بی صاحبہ سر آئی لو ہر. سر وہاں سر میں ابھی آپ بتائیے گا کیوں. وہ خبروں میں اپنی فیشنی معاملات کی وجہ سے کم رہتی ہیں, اپنی ایکٹیویزم کی وجہ, جس کو وہ ایکٹیویزم کہتی ہیں. اور ایکٹیویزم بھی بڑی پرسنل چیز ہوتی ہے آپ کے لیے, جو کاز آپ کے پاس ہے. ابھی ریسنٹلی انہوں نے برزخ پروگرام جو ہے, شو جو ہے, اس کی 6 قسطوں کے اوپر مدعا اٹھایا تھا کہ اس کو بین کیا جائے, یوتھ خراب ہو رہی ہے. اس سے پہلے انہوں نے کووڈ کے دوران بھی بڑا ان کے اوپر تنقید ہوئی تھی, انہوں نے اس کا بھی دفاع کیا. وہ ہو رہی ہوتی ہیں چیزیں. ہاں ان کی بچی کے اسکول میں کوئی ایونٹ تھا جس میں کسی نے کوئی پرفارم کر دیا تھا, شاید کچھ اس قسم کا ہوا تھا. خواجہ سرا نے پرفارم کر دیا تو وہ بھی مائنڈ کر گئی. وہ مائنڈ کر کے مطلب وہ بیسیکلی ان کے بڑے کانسیپٹس بڑے ادھر ادھر سے ہیں جس کو پکڑ لیتی ہوتی ہیں. یہ خبر البتہ ان کی فیشن برانڈ کے. سر مجھے محبت ہے ان سے. سر آپ بہت ہی سر آپ ایکٹیو ہیں. تو سر انہوں نے سوچا کہ فلسطین کے جو مسئلے مسائل چل رہے ہیں, وہاں پہ جنگ چل رہی ہے اور جو ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ, اس کے اوپر انہوں نے کہا ہم بھی کچھ کریں. تو انہوں نے ایک پیلسٹائن اورینٹڈ تھیم کی فیشن لائن ایک لانچ کرنے کا فیصلہ کیا, اور انہوں نے لانچ کر دی. اس کا باقاعدہ فوٹو شوٹ ہوا, اور اس کے انہوں نے کہا کہ اس لائن سے جو بھی پیسے ملیں گے ان کو ہم ڈونیٹ کریں گے فار واٹ ایور جو کاز پیلسٹائن کو ہیلپ کرنے کے لیے. جو بھی ڈفرینٹ بہت آرگنائزیشن ہیں جو ان کو وہاں امداد کی مقصد سے ان کر رہے ہیں, تو وہ بھی اس میں حصہ ڈالنا چاہتی ہیں اپنی فیشن لائن کے تھرو. مسئلہ سر یہ ہوا کہ جو کپڑے تھے وہ کسی نے پھر نا ٹویٹر اور فیس بک وغیرہ پہ اس کی نشاندہی کر دی کہ یہ انہوں نے جس کا پیٹرن ہے نا, اور باقی سے انہوں نے چکا ہے کہیں سے, محروب افغان نے. ہاں بالکل. اور تو انہوں نے وہ چکا ہے, اور وہ پروو نہ ہوا صرف سر, وہ بالکل سر نقل عقل والی بات جو ہے وہ بالکل انہوں نے باہر رکھی اس چیز میں سے. وہ ڈٹو چھاپے جو تھے وہ ان کے کچھ جو آئٹمس تھے ان پہ تھے, اور اس پہ بڑی تنقید ہوئی. لیکن سر اتنی کوئی تنقید نہیں ہوئی. بائی دا وے یہ جو ہے نا ہمارے وارئرز سارے جو بیٹھے ہیں, ہن دسو کہ اب کیا کرنا ہے. ان کے وہ تو فٹ دا بل کرتی ہیں, ایلیٹ بھی ہیں, امیر بھی ہیں. انہوں نے پلیجرزم کہہ لیں اس کو, یا انٹلیکچوئل پراپرٹی تھیفٹ کہہ لیں اس کو, وہ بھی کیا. ان کے کازز سے بھی شاید آپ ڈس ایگری کرتے ہیں, تو اب چپ ہی کیوں لگ رہی ہے. وہ اسلام کی جو ہے بہت بڑی پہرے دار بھی ہیں, اور وہ فلسطین کی بھی بہت وہ ہیں. ان کو خواجہ سرا بھی نہیں پسند. سر یہ زبردست چیز ہے ساری. چپ ہی کیوں لگی ہوئی ہے سب کو. سر وہ ساروں دیکھیں نا, مسئلہ پھر وہ یہ ہے کہ یہ وہ ہم نے نا یہ برزرخ والا ایپیسوڈ جس نے نہیں دیکھا ہوا وہ بے شک دوبارہ دیکھ لیں. اس میں ایک تھیوری جو ہم نے پیش کی تھی, ظاہر ہے ہم جانتے نہیں, اب کسی کے دل کے حال تو نہیں ہم بتا سکتے. جی بات ہو چکی ہے آج ایپیسوڈ میں کہ دل پہ نہیں جانا. تو بنیادی چیز یہی ہے کہ یہاں پہ سر ایک چیز جو ہے وہ 1 کروڑ بندہ بیچ رہا ہے, 8 بلین لوگ جو ہیں. تو اس میں یہی ہے کہ مطلب ایک تو پبلسٹی کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کوکا کولا جتنا بجٹ ہو, تو پھر آپ لوگوں کی نا
ٹیلی ویژن کے اندر گھس جاؤ اور ٹائم لائنوں کے اندر بڑھ جاؤ اور لوگوں کے تکیوں میں سے باہر نکلو کہ وہ چادر اوپر لیں تو بیچ میں سے آپ ایسے آ رہے ہو. ٹھیک ہے, ایک تو یہ طریقہ ہے. اگر آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر یہ ہے کہ آپ نا کازز ٹیک اپ کر لو تاکہ لوگوں کو یہ پتہ لگے کہ یار یہ مطلب یہ جو ہے اسد نظامی جو ہے یہ فٹ بال بھی بیچتا ہے اور ساتھ میں نا یہ ٹیشو پیپر بھی بناتا ہے, تو ہم نے ٹیشو پیپر اس کا لینا ہے کیونکہ ہم فٹ بال فین ہیں. واہ. تو انہوں نے نا, مجھے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے یہ والا رستہ اپنایا ہے جو کہ سر کمال ہے. دیکھیں وہ ہم جو ہے نا مطلب پھر وہی بات ہے, وہ پچھلا بھی ایپیسوڈ تھا اس میں حالانکہ ہم وہ انفارچونیٹلی مرڈرز ڈسکس کراچی والے جو تھا, کراچی والے, ہاں, اور اس سے بھی ہم یہی کہہ رہے تھے کہ یار اب آپ ہمیں کہہ رہے ہو کہ جی بات کیوں نہیں کرتے ہو بھائی, وہ سسٹم تو دیکھو, اس سسٹم پہ آپ نہیں بات کرتے. ٹھیک ہے, اب بات یہ کہ when life gives you lemons تو آپ نے پھر آگے سے کیا ہے کہ اس کو نیبو پانی سر, اسکچ بین. ٹھیک ہے سر, جو مطلب سسٹم کو ورک اراؤنڈ کرنا جو ہے نا یہ ایک آرٹ ہے. اور ویسے بھی سر یو ہیو ٹو اپریشیٹ دا کون. ہاں سر وہ بالکل ہے سر, یعنی کہ اگر آپ کو لیمنز دے دیے جائیں تو یہ الگ بات ہے کہ آپ کو سکنجبین کالے نمک والی بنانی آتی ہے یا نہیں, تو ان کو آتی ہے اور وہ پودینہ بھی ڈال دیتی ہیں کبھی کبھار بیچ میں سر. تو سر بنیادی بات وہی ہے کہ اب مطلب ایک طرف یہ ہے کہ آپ کہیں کہ جی میں آج سے جو ہے نا ایک فائٹ لڑوں گا, وہ ٹھیک ہے اور آپ اس میں کوئی برائی نہیں ہے, بلکہ بڑا خراج تحسین پیش کرتے ہیں ہم آپ کو. اور بس آپ مطلب فائٹ لڑتے لڑتے ایک دن فوت ہو جائیں گے, مطلب ایک دن کیا جلدی, کیونکہ فائٹ لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ ایک لیگسی چھوڑ کے جائیں گے, اس میں کوئی شک نہیں. اچھا دوسری طرف یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ اب, اور یہ کچھ عرصے پہلے تک زیادہ ہوتا تھا کہ لوگ جو فائٹ لڑتے تھے نا وہ فائٹ لڑتے لڑتے فوت ہو جاتے تھے اور پھر وہ یاد رکھے جاتے تھے. اچھا اب وہ نا نئی رنگ بازی ایک آئی ہے. وہ نئی رنگ بازی مارکیٹ میں یہ ہے کہ آپ فائٹ لڑتے لڑتے نا جہاں پہ جان جانے کا نقصان ہوتا ہے ادھر آپ کہتے ہو کہ یو لیو ٹو فائٹ another day. کہ ادھر میں یہ نئی رنگ بازی ہے سر, مطلب آپ نے اپنے کاز کے اندر اپنی لمیٹیشن سیٹ کی ہے, آپ نے ایک حد تک جانا, اس حد سے آگے نہیں جانا. نہیں سر وہاں ہاں تو بڑی بات ایک یہ رنگ بازی آ گئی بھی ہے. اچھا تیسری اس میں جو ہے نا وہ, اور ظاہر ہے وہ لوگ تو ہمیشہ سے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی چڑھتے سورج کو سلام ہے, کوئی فائٹ فوٹ کرنی نہیں ہے, جو ایک پاتھ ہے آپ نے وہ چلنا ہے, جو اس میں اوپر کے لوگ ہیں آپ نے ان سے بنا کے چلنا, یہ ایک پرانا ہے وہ ہے. اچھا اس میں پھر وہی بات ہے کہ برائی تو کسی بھی چیز میں نہیں ہے. اس میں پرابلم یہ ہے کہ اس میں مطلب وہی بات ہے کہ جس کا تو وہ کنیکشن ہے اس رستے سے, جو رستہ پرویلنگ ہے, جو کہ معاملات سیٹ ہوئے میں ہیں, وہ تو یہ کر لیتا ہے. دوسرا بندہ کیا کرے؟ تو سر ایک بندہ جس نے باہر سے آنا نا, اس نے یہ کون سی کرنا ہے, اس نے رنگ بازی کرنی ہے. تو سر یہ رنگ بازی کی ایک بڑی, میں تو اس کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں سر. ایک تو اپریشیٹ کرنا چاہیے, دوسرا سر آپ کے اندر نا بڑا ایک نا جس کو ہم ہمیشہ یوز کرتے ہیں شو پہ, تھک سکن ہونی چاہیے. کیونکہ اور اس ایشو پہ نہیں, تمام جو کازز ہیں ان کے اوپر ماریہ بی صاحبہ کو بڑا لوگ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور بڑے لوگ گالیاں بھی دیتے ہیں. اس پہ بھی یقیناً اسی طرح کا ایک بیلنس ہوگا, لیکن جو گالیوں والا ایلیمنٹ ہے نا اس کو پھر آپ نے نا نظر انداز کرنے کی بھی حیثیت جو ہے, اور سوری حیثیت کہہ رہا ہوں, کیپیبلٹی جو ہے آپ کے اندر, قابلیت جو ہے نظر انداز کرنے کی, وہ ہونی چاہیے جو ان کے اندر ہے. مطلب کیونکہ وہ ورنہ ایک بندہ جو ایک کاز ٹیک اپ کرے اور اس کو پازیٹیوٹی ملے بٹ نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہے, نیگیٹیوٹی وہ پس جائے, تو اس کے اندر پھر جو ڈھیٹ ہوتا ہے نا سر, وہ پھر نیکسٹ ٹو نیکسٹ کاز جو ہے نا وہ کرتا رہتا ہے. تو جس انہوں نے فخر سے اور جس مومنٹم سے انہوں نے اپنی لائن لانچ کی اور اس کی تصویریں دیکھیں اور اس میں ڈیزائن جو ہے وہ چوری کیے ہیں, لیکن وہ پریزنٹ جیسے کر رہی ہیں اس چیز کو, وہ سر وہ ہر بندے کے بس کی بات ہے ہی نہیں. سر دیکھیں یہ تو اگر آپ نے لاہور شہر میں بریانی کھائی ہوئی ہے تو آپ کو یہ پتا ہوگا کہ دنیا میں پیشکشیں صرف دو طرح کی ہوتی ہیں سر. ایک ہوتی ہے عاجزانہ پیشکش اور ایک ہوتی ہے فخریہ پیشکش. ٹھیک ہے, سب بیسیکلی اب آپ کی چوائس ہے, آپ نے کون سے والے میں جانا ہے, کون سے والے میں جانا ہے. سر وہ گئی ہیں فخریہ میں اور اصل پیسے وہیں پہ. تو بس ٹھیک ہے سر, ان کو بہت بہت مبارک ہو سر اس لائن کے لیے, اس کاز کے لیے.
یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ سارے پیسے جو ہیں یہ فلسطین کی اچھا انہوں نے یہ کہا ہے؟ یہ یہی تو تھیم ہی اس کی ہے سر، سر کہ یہ جو اس سے پیسے کمائے جائیں گے وہاں جائیں گے سر، پھر تو زیادتی ہو جائے، پھر تو ڈبل گیم ہو جائے گی نا، کہ مطلب انہوں نے اس کاز کے اوپر اپنی لائن بنائی، اس سے نوٹ کمائے اور انہوں نے رکھ بھی اپنے پاس لیے، تو مطلب کاز تو رہا ہونا سر، پھر یوزنگ ہوئی اس چیز کی۔ نہیں سر، نہیں ایسے نہیں ہے سر، دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر وہ پیسے اپنے پاس رکھ بھی لیں، اگر میں نہیں کہہ رہا کہ وہ رکھیں گی، لیکن وہ پیسے اپنے پاس رکھ بھی لیں، ادھر پیسے چاہے نہ پہنچے فلسطین میں، لیکن سر جو ان کی وجہ سے اویئرنیس آئی ہے، یہ ہے سر کہ مطلب جو لوگ انویئر تھے اس ایشو کے اوپر، وہ ان کی برانڈ کی وجہ سے وہ کہیں گے دیکھیں جی وہ ٹیک اپ کر رہی ہیں تو ہم بھی ٹیک اپ کر لیں گے سر، بیسیکلی ہر چیز ٹیک اپ ہو رہی ہے سر۔ سر وہ بڑا ایک مشہور قصہ ہے، وہ ہمارے ایک بڑے قریبی دوست ہیں، جگر ہیں، تو وہ میٹنگ سے اترے اور مطلب وہ ریگولر دفتر آئے تھے، اور وہ جب دفتر آئے تو ان کو پتہ لگا کہ کوئی کرائسس سچویشن ہے اور فوری طور پہ آؤٹ آف سٹی جانا ہے، تو وہ اترے، وہ گاڑی میں بیٹھے، انہوں نے ڈرائیور کو کہا کہ فوراً گھر چلو، بستہ پیک کرو اور ہم نے نکلنا ہے فلانی جگہ پہ، بہت ضروری کام آ گیا۔ تو صرف وہ ڈرائیور نے نا ایک لفانی جملہ کہہ دیا، انہوں نے کہا کہ اے سر کوئی ضروری کام ہے کہ نری اویئرنیس؟ نری اویئرنیس تو سر یہ نری اویئرنیس ہے سر دیکھیں اس میں سر ہمارا قصور نہیں ہے نا سر، دیکھیں بات یہ ہے کہ امریکہ نے جو ہے نا ادھر ڈیم بھی بنوا کے دیکھا ہے، ہم نے ان کا چنڈا ہی ساڑا ہے، ٹھیک ہے، وہ اب اس نتیجے پہنچے کہ یار آپ نے نلکا نہیں لگوانا، آپ ایسا کریں کہ اویئرنیس کر لیں پانی بچاؤ کی، ٹھیک ہے، کہ مطلب جب آپ اویئرنیس کریں گے نا تو اس میں ذرا ہمارا زیادہ مطلب وہ پلے کارڈ بنیں گے، ذرا نام ہو جائے گا، شوشا گی، آپ وہ لگوا دیں گے نلکا تو وہ اس پہ کدھر لکھو گے کہ یہ ہم نے لگوایا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے پھر چنڈے سڑنے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، یہ بھی ٹھیک ہے سر، یعنی کہ آپ بیسیکلی کہہ ہی رہے ہیں کہ آپ اس قوم کو ہر کاز کے اوپر اویئر کر دیں، اور پیچھے جو سٹرکچر ہے، جو مشینری ہے، وہ ہو نہ ہو وہ الگ بات ہے، وہ پانی ہو جائے، وہ بجلی ہو جائے، وہ کچھ بھی ہو جائے، امریکہ کر دے، کوئی بھی آئے کر دے، اینڈ آف دا ڈے جب انہوں نے اویئر ہو کے موقع پہ پہنچنا، وہ کسی نے ہونا ہی نہیں، وہاں کو بننا ہی نہیں ہوگا سر۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب اگر آپ ان کو انفراسٹرکچر بھی دے دیں گے، کرنی انہوں نے گالیں ہیں۔ سر دیکھیں، اور سر آپ نے لفظ ٹوٹی استعمال کیا، صرف ٹوٹی کے دو مقصد ہیں، ہاتھ دھونے، چوری ہونا، تو ٹوٹی تو چوری ہو جاتی سر، تو کیوں لگائیں؟ بالکل سر، پھر ٹوٹی کی وجہ سے سر بہت سارے وہ ہیں، اکثر لوگ کہتے ہیں، میں بھی خیر ان میں شامل ہوں، جن کی کافی پی کے نا ٹوٹی کھل جاتی ہے۔ صاحب اس والی ٹوٹی کی بات کر رہے ہیں، آج وہ تو آج کل سر جو ہوا کے اندر کوئی چیز چل رہی ہے، آج کل ٹوٹیاں کھلی ہیں، آج کل تو مسئلے چل رہے ہیں، اور سر ٹوٹی کو تالا بھی لگ جاتا ہوتا ہے سر، یہ بھی ہے۔ اچھا سر جو اس والی کو نہیں سر، نہیں، اس کو تالا لگانے کے لیے آپ کو موڈیم کھانی پڑے گی، دوسری ٹوٹی کو لوگ تالا بھی لگاتے ہیں کبھی سر، لیکن سر وہ واٹر کنزرویشن کر رہے ہیں 70 سال سے، ان کو سلام۔ سر وہ بڑی فینسی ٹوٹی ہوتی تھی کاپر کی، جس کو تالا لگتا ہوتا تھا، اچھا یہ پلاسٹک کی ٹوٹیوں کو کون سا تالا لگتا ہے؟ نہیں سر، نہیں لگ سکتا، یہ تو صرف یہ کہ پائپ بند کر دیں آپ سر، یہ تو ان کو بند کرو، یہ پھر چوتی رہتی ہیں یہ ان کو۔ سر بہرحال ہم بڑی جگہ گئے ہیں آج سر، اس ٹاپک پہ ہم نے بڑے ایسپیکٹس ایکسپلور کیے ہیں سر دیکھیں، میں بس آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میرا یہ خیال ہے کہ سب سے بڑا آرٹسٹ جو ہے نا، وہ نہ میوزیشین ہے، نہ وہ پینٹر ہے، نہ وہ فلم میکر ہے، سر وہ کون مین ہے۔ مطلب میں اس میں نہیں کر رہا کانٹیکسٹ میں، بات میں ویسے ہی کر رہا ہوں، جنرلائزڈ۔ ہاں سر دیکھیں نا کہ مطلب وہ آپ موسیقی آج کل کے دور میں تو آپ آج گانا بناتے ہیں تو وہ مکس ماسٹر ہونے کے بعد، اس کی جو ہے وہ پبلسٹی ہونے کے بعد، اس کی وہ سی ڈی بیبی یا ڈسٹرو کڈ پہ ڈسٹریبیوشن ہونے کے بعد، وہ پتہ نہیں کب جا کے لوگ اس کو سنتے ہیں، اور پھر پتہ نہیں کب وہ کامنٹ کرتے ہیں، اور پھر پتہ نہیں کب آپ تک وہ کامنٹ پہنچتا ہے، یہ وہ سارا کچھ۔ اسی طرح باقی مطلب آپ کی پینٹنگ کرتے ہیں تو پتہ نہیں ایگزیبیشن پینٹ آپ نے کب کیا تھا، ایگزیبیشن پتہ نہیں آپ کی کب ہوئی، وہ جب ایگزیبیشن جس ملک کے جس شہر میں ہوئی آپ پتہ نہیں وہاں پہ تھے بھی کہ نہیں تھے۔ سر جو کون ہے نا، موقع پہ یا تو آپ داد سمیت نوٹو پکڑ لو گے، یا پھر ہو سکتا ہے اگلے آپ کو موقع پہ کٹیں۔ سر آپ بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ کون مین جو رسک لیتا ہے وہ سیف نہیں کھیلتا، اور سر یہ دیکھیں نا سر، ویسے بھی اس کو ہم اس کھیل کو ہم کہتے ہیں کسی کا پھدو کسنا، تو جو کسی جا رہا ہے سر وہ کما بھی رہے، لیکن اس کا اپنا جب کسا جائے گا تو پھر وہ فیٹل بھی ہو سکتا تو پھر سر اصل آرٹ تو یہی ہے، ہے۔ اصل آرٹ کی سر، ٹھیک ہے، ایک لحاظ سے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اور دوسرے سے دیکھیں
اگر دنیا پھدو بننا چاہتی ہے تو آپ کیوں نہیں بنا رہے سر؟ کوئی اور تو تیار کھڑا ہے بنانے کے لیے، اور بننے کے لیے بھی ڈھیر سارے کھڑے ہیں. تو مجھے بیسیکلی دیہڑی سیزن ہے ہر جگہ. اور ہوتا پھدو ہی ہے کام دنیا میں نا، ہر کام ہے اس لیے پوچھو کہ ہوتا پھدو ہی ہے بیسیکلی. مطلب جس طرح وہ نہیں ہوتا کہ آپ دنیا کا بہترین آرٹ پیس کھڑا کر دو اور دنیا کے بہترین آرٹ کے رسیا کو لے آؤ کہ یہ چیک کرو، وہ آگے سے کہ اس کا نیریٹو کیا ہے. گیم پھدو پہ چل رہی ہے سر ساری. بالکل سر. وہ دیکھیں نا امریکہ میں سر جہاں بھی چلے جائیں تو ہم ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں، لوگ جو ہیں وہ بندہ کھڑا ہوا آرٹسٹ جو ہے اس نے لمبی سی داڑھی رکھی ہوئی ہے جو سفید ہوگی، اور اس نے بال جیل بیک کیے ہوئے، اینک کا اس کا فریم جو ہے وہ سر کچھ اتنا 8-10 سوتر کا یوں بڑا بڑا ہوگا، اور اس نے تصویر کیا بنائی کہ سر اس نے ایک کینوس پہ چٹا پینٹ کر کے اپنا ایک بال لگا دیے، اور اس کے پیچھے سے نیریٹو جو ہوگا نا عموماً یہ ہوگا the downfall of society. اور سر وہ بندہ جو ہے اس نے کلیئر کرے گا کہ $2 لاکھ. تو سر اب مجھے بتائیں وہ بندہ زندگی میں اس کا کانسیپٹ کلیئر ہے یا ہمارا کلیئر ہے؟ اس کا کلیئر ہے. اس نے کہا یہ بیٹھے بننے کے لیے کہ کو بنانے آئے گا تو بنے گے نا سر. یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے سر. تو باقی سر ٹھیک ہے یہ سب کچھ. ماریہ بی صاحبہ کو اگین لائن کی مبارک ہو، اور فلسطین کا کاز انہوں نے ٹیک اپ کیے، وہ کاز تو بہت اچھے، مطلب سب کو ٹیک اپ کرنا چاہیے. سر آگے چلتے ہیں، ملک میں اندر اور بڑے مسائل ہو رہے ہیں سر. سر انرجی کے اوپر بہت سارے پھر کوئی مسئلہ سر پھر کوئی مسئلہ ہوگی. سر مسئلے سر تو اتنے نہیں ہیں. سولر پہ ایک سب سے بڑی خبر یہ آئی ہے کہ اب انہوں نے سولر پسند آنا شروع ہو گیا پھر سے. پہلے سر ہم سولر سے ناراض تھے کیونکہ وہ تمام جو اس ملک کے بجلی کے ایشوز تھے ان کا قصوروار ٹھہرایا جاتا تھا سولر انرجی کو. پھر یہ گروس میٹرنگ کریں گے، آپ کے گھر کے جو پینل ہیں وہ اتار کے لے جائیں گے، آپ کا جو ابھی موجیں چل رہی ہیں سیلف کنزمپشن کی وہ ختم ہو جائیں گی. تو یہ بڑا چل رہا تھا. وہ تو خیر ختم ہو گیا آج سے 2-3 ہفتے پہلے، جب اویس لغاری صاحب جو ہیں ہمارے انرجی کے منسٹر، انہوں نے کھڑے ہو کے پارلیمان کے اندر ہی کہہ دیا کہ یہ کس نے کہا. جو بات آپ اور میں کرتے تھے شو پہ کہ جن کے جو نیٹ میٹرڈ ہیں آلریڈی ان کے تو کانٹریکٹس ہوئے ہیں نیپرا کے ساتھ. اب ان کو نیپرا یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی ہم کانٹریکٹ وائڈ کر رہے ہیں، کر تو وہ کچھ بھی سکتے ہیں، لیکن لغاری صاحب نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، اور جو نئے آ رہے ہیں ان کی بھی پالیسی بھی بن رہی، کچھ چینج نہیں کیا ہم نے. تو سر وہ خبریں جو تھی سر، وہ جب اس دن بھی آپ اور میں کہتے تھے کہ جی یہ کرنے کو چاہ رہے ہیں لیکن یہ ہو نہیں پائے گا، تو وہ گورنمنٹ نے خود تسلیم کر لیا. اور میرے خیال میں سر یہ وہ والی بات ہے جو ہم پچھلے ٹاپک میں ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ کون نہیں چل چکا، یہ پھدو نہیں کسا گیا، اور تو سر سولر سے چل رہا ہے. باقی سولر کنیکشنز جو ہیں ان کو ایک ریلیف ملا ہے. وہ یہ کہ عموماً ہوتا تھا کہ آپ کے ٹرانسفارمرز کی 30% کیپیسٹی کا سولر آپ لگا سکتے، یا آپ کا سینکشن لوڈ کا 1.5 کا ملٹیپل لگا سکتے تھے. اب سر حکومت نے ایک چیز کی ہے، انہوں نے سولر کے اندر نا چھتری ڈال کے کھول دی ہے. تو سر کیا انہوں نے بیسکلی سر اس کھولنے سے میرا مراد یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ جو مرضی کرو، اس چھاتے کے نیچے جو بھی بندہ آنا چاہتا ہے آ جائے، جتنا مرضی سولر لگانا ہے. خبر سے ہمیں یہ سمجھ آئی. سر یہ میں حسد سے اس لیے تھا کیونکہ وہ آپ نے چھتری کھولنے کی جو بات کی، کیونکہ اس سے تھوڑی دیر پہلے تک آپ 2 دفعہ ذکر کر چکے ہوئے تھے پھدو کسنے کا. اب پھدو لگانے کا نا وہ ایفیکٹ نہیں ہے جو پھدو کسنے کا. ٹھیک ہے. اچھا یہ آپ نے جو یہ کیا نا، آپ نے دیکھا کہ آپ نے اس کو یوں رائٹ کیا ہے، وہ کسا ہے آپ نے. کسا ہی ہے نا سر، دیکھیں سر ویژولی کریکٹ ہونا چاہیے سر. یہ کیونکہ اکثر لوگ جو ہے نا پیچ کا ہاتھ میں پکڑ کے بھول جاتے ہیں کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے. ہاں تو اس کے لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ لیفٹی لوزی رائٹی ٹائٹی. بالکل. تو یہ چھتری کھولنے کا بھی جو ویژول ہے سر یہ، اور اس پہ اکثر لوگ جو ہے نا وہ یہ بھی کہتے ہوتے ہیں کہ میں باں کھول دوں گا. ہاں سر چھاتے کا جو افیکٹ آئے گا نا وہ باہر کا کبھی نہیں آ سکتا. تو یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ وہ جو آپ کی تھی یہ ہم بتاتے ہوتے تھے کہ جی وہ کیونکہ ہم نے تو اتنے سارے پاور پلانٹس لگا لیے، اتنے سارے پاور پلانٹس کی ہم نے تو چارجز دینے ہیں. وہ چارجز ہم کیسے دیں گے جب سارے امیر لوگ جو ہیں وہ لگا دیں گے سولر، تو ہم کیسے کیپیسٹی چارجز دیں گے؟ تو کیپیسٹی چارجز سارے پڑ جائیں گے غریبوں کو، تو غریب تو پس جائے گا امیروں کی وجہ سے. تو ہم تو سولر کے خلاف ہیں. یہ صرف 2 مہینے پہلے یہ حکومت کہہ رہی تھی. اچھا اب مریم صاحبہ نے جو پرسوں تقریر کی، اس تقریر میں انہوں نے کہا جی کہ وہ خیر اس پہ غلط اسکرین شاٹ بھی چل رہا ہے، وہ ایک علیحدہ کنٹروورسی ہے کہ جہاں انہوں نے کہا کہ ہم یہ شارٹ ٹرم ریلیف نہیں ہے، یہ 2 مہینے کے لیے ریلیف ہے. وہ غلط اسکرین شاٹ اس لیے کیونکہ اس کے بعد ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی وہ ہم اس کے فوراً بعد 2 مہینوں کے بعد سولر پالیسی لے آئیں گے جس میں ہم غریبوں کو سولر لگا دیں گے.
اچھا بات پھر وہ یہ ہے کہ آپ پہلے تو یہ کہ امیروں کو بھی چھوڑو، امیر تو ویسے ہی لگا لگا کے نکل رہے تھے، آپ غریبوں کو بھی جب سولر پہ لے آؤ گے تو پھر کیپیسٹی چارج کون دے گا؟ یہ ایک سوال ہے جس کا جواب نہیں ہے ہمارے پاس۔ اچھا دوسرا یہ کہ اب اس پہ آ جاتے ہیں کہ جو آپ نے خبر دی ہے کہ انہوں نے جو پہلے تھا کہ جی آپ کو جو اسائن ہوا ہوا ہے لوڈ اس کا تو 1.5 کا ملٹیپل، لیکن جو آپ کی گلی کا محلے کا مطلب بیسیکلی گلی میں بھی ایک ملٹیپل ٹرانسفارمرز ہوتے ہیں، لیکن ایک ٹرانسفارمر کا 30% سے زیادہ لوڈ نیٹ میٹرنگ سے زیادہ پہ نہیں آ سکتا تھا۔ اسی لیے وجہ یہ تھی کہ آپ کے محلے میں جس نے پہلے لگوا لیا، اگر آپ کی گلی میں ایک سے زیادہ لوگوں نے لگا لیا ہے تو اس کے بعد جو آ رہا ہے اس کو وہ دوسرا گرین میٹر نہیں مل رہا۔ انہوں نے اب کھول دیا ہے کہ جی اب جتنا مرضی لگوا لیں، مطلب 30% والی ریلیکس کر دی ہے۔ تو اب اگین غریب کو تو چھوڑ دیں، امیر تو اب اگلے دن مل رہا ہے نا اس کو اس قانون کے مطابق نیٹ میٹر، تو وہ تو لگوا ہی جائے گا۔ اور پینل بھی بہت سستے ہیں یار او ٹھیک سی اے ٹھیک ہے کوئی ہو ٹھیک ہے، سانو میں کلیئرٹی چاہ رہا ہوں سر، میں چاہتا ہوں کہ زندگی میں مجھے ماریا بی کی طرح کوئی کلیئرٹی دے، اور یہ حکومت نہیں دے رہی سر۔ میرے خیال میں سر آپ اپنی تمام زندگی بھی انشاءاللہ آپ 100+ مریں گے تو کلیئرٹی نہیں آئے گی تب تک آپ کو، سر تب تک بھی نہیں آنے والی سر کلیئرٹی۔ وہ بندہ سر میرا لرننگ کرو نیچے کو کب آئے گا؟ سر آپ کا آئے گی نہیں سر، روز کچھ نیا سیکھیں گے ہم۔ اور سیکنڈلی سر کلیئرٹی وہاں سے آتی ہے جہاں خود کلیئرٹی ہو۔ ابھی سر اگر آپ تمام ہمارے شوز ہم اٹھا کے دیکھ لیں تو میرے خیال میں 12 ڈفرینٹ بیان جو ہیں سولر کے، بس سارے ایک دوسرے سے ہٹ کے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے ان کو نہیں پتا کہ دایاں کیا کر رہا ہے اور بایاں کیا کر رہا ہے، ان کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ وہ منسٹر صاحب فیڈرل پالیسی کو اور بناتے ہیں، یہاں ریلیف آ جاتا ہے تو وہاں پہ پیسے بڑھ جاتے ہیں۔ سولر پالیسی آ رہی ہے، سولر کے ساتھ کوئی ہاؤسنگ اسکیم بھی سر نہیں آ رہی ہے گورنمنٹ کی، اب پتہ نہیں اس کو مرج کر دیں کہ جی گھر بھی دیں گے اس کے اور پینل بھی لگا کے دیں گے، نو ون نوز۔ سر کلیئرٹی تو ہے، ایک ملازم پہ ساتھ دے دینا کمپلیٹ پیکج سر شاید دے دیں، امپلائمنٹ کی ماد میں دے دیں۔ تو سر یہ سارا کچھ جو ہے اسی طرح سر۔ اس کے ساتھ ساتھ میں 2 خبریں اور اٹیچ کرنا چاہتا ہوں سر۔ نتھی سر یہ جو ریلیف چل رہا ہے لو سر، میں ویٹ کر رہا تھا کہ یہ خبر کب آئے گی، تو سر جو اتحادی ہیں وہ بول پڑے ہیں فائنلی کہ جی یہ تسی کی کرن لگے ہو، مطلب 48 ارب یا 50 ارب کا ریلیف جو ہے 14 روپے یونٹ میں کمی دے دیں گے۔ وہ بھی پوچھتے ہیں جو آپ اور میں پوچھے کیسے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ کچھ لوگوں کا تو بیان یہ آیا اتحادیوں میں سے جی کہ یہ نون لیگ جو ہے بس اپنی ایس کورنگ کر رہی ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے، ایٹ واٹ کاسٹ، مطلب اس کی کوئی ہم بتائیں نا چیز۔ تو سر آپ کو پتہ ہے اتحادی جو ہیں وہ ڈے 1 سے ناراض ہیں۔ اتحادی ڈے 1 سے میرے خیال میں پیور اتحادی ہیں بھی نہیں، وہ تو بس ایک چیز جو کرنی تھی وہ کر لی، اس کا ایک لارجر الٹیریٹ موٹیو تھا، وہ بعد میں کسی دن بیٹھ کے بات کریں گے۔ بٹ یہ شاید وہ کر ہی نہ پائیں، یہ جو سارا کچھ ریلیف ہونے لگا ہے، اور جب یہ نہیں کر پائیں گے تو پھر اب اشتہار بھی لگ گئے، سب کچھ ہو گیا، تو سر یہ مناتے ہی رہیں گے اتحادیوں کو جو کہ ہر چھوٹی چیز پہ۔ سر اصل میں وہ عمار خان نے، میں نے وہ ویڈیو دیکھا نہیں ہے ابھی تک، مجھے کسی نے بتایا کہ عمار خان نے ایکسپلین کیا ہے کہ یہ پی ایس ڈی پی کا کتنا % سے نکال رہے ہیں بجٹ، اور کہاں سے کتنا % بجٹ نکال رہے ہیں اور یہاں پہ لگا رہے ہیں۔ اچھا وہ ہم کل دیکھائیں گے تو ایکسپلین کر دیں گے، یا کسی نے دیکھنا تو ڈائریکٹ اس کا ویڈیو دیکھ لے۔ لیکن یہ زیادہ مسئلہ تب ہوا تھا، یہ شروع اس لیے ہوا کہ ٹھیک ہے پنجاب نے جو اناؤنس کرنا تھا کر دیا، پنجاب جانے اپنا کام جانے، اور پنجاب کے علاوہ کیپٹل نے بھی اناؤنس کر دیا۔ سر اس کے بعد نا یہ شہباز شریف وغیرہ باز نہیں آئے، انہوں نے ساتھ ہی وہ شروع کر دی کہ باقی صوبے کیوں نہیں کر رہے، باقی صوبے اس پہ پھر باقی صوبے کھڑے ہو گئے کہ تسی مطلب پیسے سر باقی صوبے کیسے کر سکتے۔ اچھا اب پھر وہ بات ہے ہم نا، میں سمجھ سر بہت زیادہ معذرت کے ساتھ سب لوگوں سے، پرسوں 2 خودکشیاں ہوئی ہیں بجلی کے بل کی وجہ سے، اور بدتدریج یہ بڑھتی جا رہی ہیں، پچھلے چند ہفتوں میں ہم نے بہت دیکھی۔ ایک بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کے بجلی کا کنیکشن کاٹ دیا، اس نے جا کے زہر کھا لیا، دوسرا بندہ بجلی کے بل جیب میں رکھ کے ٹرین کے آگے کود گیا۔ اب یہ بالکل یہ مسئلہ ہے کیا، لیکن ادھر بھی کیا کریں، مطلب سمجھ ہی کچھ نہیں۔ آپ کو پتا ہے آئی ایم ایف پلان ہمارا وہ انسرٹن ہو گیا، پیسے کتنے مل رہی ہیں انسرٹن ہو گیا، ملے گا ہی نہیں مطلب وہ کب ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اس دن تو بھنگڑے ڈال رہے تھے 7 بلین لے کر آئے ہیں ہم۔ نہیں سر وہ تھوڑا سا انسرٹن ہو گیا، اس میں 2 مسائل ہو گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ سعودیہ، چائنا اور یو اے ای نے ہمارے جو پیسے رول اوور کرنے تھے
ان میں سے UAE کے علاوہ چائنا اور سعودیہ نے کیے ہی نہیں ابھی تک نہیں کیا. وہ کہا ہے کہ ہم کر دیں گے, مطلب نہیں کیے نا. تو بس IMF کہہ رہے کہ جب تک وہ نہیں ہوگا تب تک یہ کہتے بات ٹھیک ہے ان کی, وہ رول اوور نہیں ہوں گے تو یہ پیسے دے کے ان پیسوں سے لے کے ہم ان کی قسطیں اتارنا شروع کر دیں گے تو پھٹ جائے گی سر. وہ بھی ان کا مسئلہ ہے IMF کا کہ آپ ہمارے پیسوں سے ڈیٹ سروسنگ چائنا والی کر رہے ہو. اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ جو IMF کی ہمارے ساتھ بات چیت ہوئی تھی بجٹ کو لے کے اور اس کے بعد معاملات کو لے کے, تو ہم اس سے بھی تو پیچھے ہٹ گئے نا, کیونکہ انہوں نے جو ہم سے کہا تھا کہ آپ نے جو ہے وہ سبسڈیاں اور اس قسم کی چیزیں نہیں کرنی, تو وہ اب ہم کر رہے ہیں. اب صرف بہت سمجھ سے باہر ہو گیا, کمپلیکیٹڈ ہو گیا کام. بیسکلی جو میں نے پہلے بات کی تھی ہم وہیں واپس آ گئے, کلیئرٹی نہیں ہے سر, بالکل کلیئرٹی نہیں ہے, مڈی واٹرز میں چل رہے ہیں ہم. سر ایک اور خبر کر لیتے ہیں سر جاتے جاتے, وہ بھی بجلی سے تعلق رکھتی ہے اور یہ مثبت خبر ہے. علیم خان صاحب جو ہے پرائیویٹائزیشن کو دیکھتے ہیں ہماری حکومت کے لیے. پرائیویٹائزیشن کمیشن جو ہے اس نے رپورٹ جاری کی ہے کہ 3 یا آپ کے 4 ڈسکوز جو ہیں وہ پرائیویٹائز ہونے کی, ان کی ڈیویسٹمنٹ جو ہے وہ سارا کچھ پلان بن گیا, تیار ہے. اب انوائٹ کیا جائے گا پرائیویٹ کمپنیوں کو کہ ان ڈسکوز کو آپ لے کے خود چلا لیں. سر وہ ہے اسلام آباد الیکٹرسٹی آئسکو, گجرانوالا گیپکو, فیصل آباد فیسکو, 3 ہے سوری. تو پرائیویٹائزیشن منسٹر صاحب نے یہ فرمایا کہ ان کا پلان بن گیا اور یہ تیار ہے, تو آپ آ جائیں بیچ میں. میرا اس پہ سر ایک تھیری ہے کہ یہ خبر تو مثبت ہے کہ ہم تو کہتے ہیں ڈسکوز کو پرائیویٹائز کرو تاکہ معاملہ جو ہے وہ کنزیومر کے ہاتھ میں زیادہ اور حکومت کے ہاتھ میں کم. ایک ڈسکو سر ہے جس کو پرائیویٹائز کرنے کی کوشش کی گئی تھی, جو باقاعدہ طور پہ کر دیا گیا تھا, اس پہ آپ نے قبضہ کیا ابھی تک, جو کے الیکٹرک ہے. کے الیکٹرک تو ہمارا میرے خیال میں ہمارے تمام ڈسکوز کا اسٹار آئیڈ بوائے تھا, جس نے واقعی میں کراچی الیکٹرسٹی کے اندر بہت محنت کر کے بہتری لائے. ادھر جب جو مالکان بننا چاہیے تھا جن کو, جو اب بائی شیئر رائٹ اور شیئر ہولڈنگ اس کے مالکان ہیں, گورنمنٹ قبضہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے. تو یہاں پہ بھی کوئی بندہ اگر کے ای کو اسٹڈی کر رہا ہے تو وہ کیوں گیپکو, ایسکو اور فیسکو میں اپنا ہاتھ ڈالے گا, کیونکہ اس کو اینڈ آف دی ڈے ہوگا یہ نہ کہیں کہ یار آپ نے لے تو لیے لیکن اوور سائٹ کمیٹی ہماری رہے گی اوپر پہ. تو یہ سر یہ بہت مشکل چیزیں ہیں. اور میرے خیال میں تمام آپ ڈسکوز کی بات کر لیں, PIA کی بات کر لیں, سر ان کو نہ ہو رہی ہے ودرول انگزائٹی اور ان کو ہو رہی ہے سیپریشن انگزائٹی, سوری, کہ یار یہ ہمارے ہاتھ سے چلے جائے گا تو اب کیا کریں گے ہم. تو بس سر آپ کو لفظ جیسے ہوں گے ٹرانزیشن پیریڈ میں ہم رہیں گے, 6 منتھ ٹرانزیشن پیریڈ کے لیے فلانے بندے کو نافذ کر دیے اور فلانے بندے کو بٹھا دیے. یہ آپ کو خبریں جب ملنا شروع ہو جائیں گی, وہ 6 منتھ نہیں ہونا, وہ 6 سال تک بندہ بیٹھا رہے گا وہاں پہ. یہ ساری گیم ہے سر. وہ آپ نے جو کہا ہے کہ اگر کوئی دیکھ رہا ہوگا کہ الیکٹرک, جس بندے نے ارب روپیہ خرچنا ہے وہ کہ الیکٹرک نہیں دیکھ رہا ہوگا. میری طرف سے سر فیسکو, گیپکو اور اسلام آباد کے لیے 5 لاکھ روپے کی بیڈ ہے. اس سے اوپر نہیں, مشکل بارہ نہیں کھاتا. ہاں, اور یہ بھی چلنا چلنا نہیں ہے, یہ تو میں ایویں کے شہیدوں میں نام لکھوانے کے لیے کہ تیرا بھرا بھی 3 مہینے سی ہو رہے ہیں, ورنہ یہ نہیں. سر. اور سر یہ آئی تھنک یہ وہ لانگ ٹرم پالیسیز کی جو شروعات ہے, جو پوائنٹ آف سٹارٹنگ ہے, وہ یہی ہے کہ آپ اپنے ڈسکوز کو بہتر کریں, ان کو ایفیشینٹ مزید بنائیں. اور سر ایفیشنسی جو ہے وہ ہمیشہ پرائیویٹ سیکٹر میں آ سکتی ہے, وہ پبلک سیکٹر میں نہیں آ سکتی, کیونکہ وہاں پہ ٹو مینی ماؤتھس ٹو فیڈ ہے. یہی ہمارے سارے جتنے بھی سرکاری ادارے اٹھا رہے ہیں ان کا مسئلہ ہے. پرائیویٹائز کریں تو پراپرلی کریں. سر یہ ایک چیز اس میں پھر وہ بھی ہے نا کہ خیر اس میں بڑی ڈیٹیل ہے, اس میں ایک وہ بھی یہ بیان ڈال دیں جو ہمارے وزیر توانائی کا ہے کہ جی حالات بڑے ٹائٹ ہیں, تو اگر 2 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ آپ برداشت کر لیں, یس, تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. تو 50 ارب روپے کا انہوں نے کہا کہ بچت ہو جائے گی. برداشت کر تو رہی ہے, لوڈ شیڈنگ تو ہو رہی ہے, ہو رہی ہے. نہیں, مجھے بتائیں کہ انہوں نے پہلے کبھی ہم سے اجازت مانگی. اچھا ایک تو پھر وہی بات کہ ہمیں آپ ہی تو بتا رہے ہو کہ جی الیکٹریسٹی بہت زیادہ ہے اور آپ نے استعمال کرو نہ کرو, آپ چاہے راشننگ کرو, ہم نے تو کیپیسٹی چارج دینا ہے, تو پھر آپ دے ہی دیں بجلی. نمبر 1 چیز. اور پھر شاید اس کی وجہ سے کوئی مطلب, میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ ہمیں بجلی دے دیں کیونکہ میں اور آپ پنکھا لگا کے یا AC لگا کے گھر میں بیٹھے ہوں گے, وہ شاید کسی نے اگر کچھ اسمبل کرنا ہے, شاید کسی نے اگر کوئی پروگرامنگ کرنی ہے, کچھ سولڈرنگ کرنی ہے, کچھ سولڈرنگ, ہاں مطلب ہم تو جنرل کچھ پروڈکشن کرنی ہے اس کے لیے کہہ رہے ہیں. دوسرا یہ کہ کبھی آپ نے ہم سے پوچھ کے لوڈ شیڈنگ کی ہے جی ایڈا فائدہ ہو جائے کار لو. سر بات ہے, یہ کہہ رہے ہیں آن ٹاپ آف کرنٹ لوڈ شیڈنگ مزید 2 hours, یہ ٹوٹل 2 hours کہہ رہے ہیں. سر آئی ڈونٹ نو, کلیئرٹی نہیں.
کہ جو بھی کہہ رہی کر کے دیکھ لو. مسئلہ یہ ہے کہ بتی تو جا رہی ہے, بتی ہر شہر میں ہر علاقے میں تھوڑی تھوڑی ہر روز جا رہی ہے. سر ایک تو بجلی وہ جاتی ہے نا جو صرف آپ کی اپلائنسز خراب کرنے کے لیے جاتی ہے ایک دم سے جو اس کے علاوہ بھی سر گھنٹے گھنٹے سے میں بتا رہا ہوں سر, میرے گھر میں بتی جو ہے وہ دن میں نہ کرتے ہوئے بھی 4 سے 5 گھنٹے جا رہی ہے. تو یعنی کہ 5 کو 7 کر لیں, مطلب کیا ہے, اب تو عادت ہوگی. اب تو موسم بھی ٹھیک ہو گیا سر دیکھیں سر, ہر چیز کے جو آخری آدھا گھنٹہ ہوتا ہے نا, آخری 2 منٹ ہوتے ہیں, وہ اتنا آپ کو تنگ نہیں کرتے. تکلیف شروع میں ہوتی ہے تو ہم صبح سے شروع ہوئے ہیں, اینڈ میں آپ کاٹ لیں, کوئی مسئلے والی بات نہیں سر. وہ اور اسے اربوں بچ رہے تو وائی ناٹ. ہاں وہ میرا بھائی جو ہے نا, وہ مجھے یاد ہے جب بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی تو ہم لوگ جاگتے رہتے تھے اور تنگ ہوتے رہتے تھے, وہ سوتا رہتا تھا. تو اس کو ایک دفعہ ہم نے پوچھا کہ یار تجھے گرمی نہیں لگتی؟ کہتا لگتی ہے. تو میں نے کہا پھر تو کیا کرتا ہے؟ کہتا اگنور. یہ ہے سر آپ نے اگنور کرنی ہے چیزیں, یہ بہت آپ کے بھائی جان نے بہت بڑی بات کر دی ہے. صرف مسئلہ یہ ہے سر, ان کا ریزالو زندگی میں زیادہ ہے, وہ نا اپنے ذہن کی زیادہ سنتے ہیں سر, ہم دل کی سوچتے ہیں سر. سر ہم دلی لوگ ہیں سر, اب کیا دل کو تو گرمی ٹھنڈ لگتی رہتی ہے سر. سر حالانکہ دل اتنی کوئی مطلب بری چیز ہے. آپ کو پتہ ہے, مطلب اکثر یہ بات ہوتی ہے نا کہ بندہ جی کینسر سے مر گیا, یہ بندہ جی وہ کیا کہتے ہیں برین ہیمریج سے مر گیا. اچھا یہ سر مطلب اگر آپ اس کی جائیں گے نا کہ ایونچولی وہ ہارٹ کی وجہ سے ہی مرا. سر اینڈ میں جو سر کارڈیاک اریسٹ جس چیز کو کہتے ہیں, ایک تو آپ کا اللہ سب کو بچا کے رکھے, امان میں رکھے کہ کسی کا بے ٹائمہ نہ ہو, لیکن اینڈ میں ڈاکٹر صاحب جو ہیں جب تک, جس کو ٹائم آف ڈیتھ کہتے ہیں, آپ جب تک کال نہیں کرتے, وہ تبھی ہوتی ہے جب آپ کا دل جو ہے وہ اینڈ میں جاتا ہے. تو مطلب آپ کا سر یہ بھی تو ہے نا کہ سب سے لوئل آرگن آپ کا پھر آپ کا دل ہے, اینڈ تک دل ساتھ دیتا ہے. نہیں سر, مطلب گٹا آپ کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے. اس کو ان کا فائدہ نہیں ہے نا سر کو, مطلب وہ سر بارش چلے سر, یہ بڑی ڈارک ایک آپ نے ایک ایسی گلی میں مجھے رکھا ہے کہ جہاں پہ مجھے روشنی نظر نہیں آ رہی ہے, مثبت کچھ نہیں ہے. میں کہ جس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس وقت دل دغا دے کے جاتا ہے. اور سر یہ آپ یہ دیکھیں نا, آپ بایولوجیکل اس کے ایسپیکٹ بتا رہے, اس کی اسپرچل اس میں بھی چلے جائیں تو سب سے پہلے دل ہی ساتھ چھوڑتا ہے کہ یار. اور یہ سر یہ لفظ ہی استعمال ہوا ہے کہ یار وہ بندہ بڑا چنگا سے, میرا دل اتر گیا, انہوں نے حرکت کی تھی, دل اتر گیا میرا اس سے. تو سر یہ دل جو ہے نا, مطلب اس کو ذرا آپ نے نا فور گرانٹیڈ کبھی نہیں لینا. بالکل سر, آپ وہ دیکھ لینا کہ کوئی آپ کو سیدھے کئی تو ہوتا ہے نا کہ زندگی میں زیادہ تر چیزیں گرے ہوتی ہیں, آئی نو, لیکن یہ ہے کہ کچھ دفعہ بالکل بلیک اور وائٹ بھی ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک کام ہے اور یہ غلط کام ہے. لیکن بندہ کہتے ہیں جی مجھے دل کر رہے ہے. دل ایک یک چیز ہے. دل ایک یک چیز ہے. دیکھیں سر, انسانوں میں جو مرد حضرات ہوتے ہیں ان کو 3 آرگنز ہیں جن سے وہ سوچتے ہیں, دماغ, دل اور تیسرا, ٹھیک ہے. اور جو تیسرا میں نے کہا ہے اس سے تو آپ نے کبھی بھی نہیں سوچنا, آپ نے اپنا ایک ایکویشن بیلنس بنانا ہے دل و دماغ کا. اور سر جس طرح سے ایسڈ ریفلکس ممک کرتا ہے نا ہارٹ اٹیک کو, اسی طرح سے وہ جو آپ کا دل ہے نا وہ اکثر ممک کرتا ہے آپ کے تیسرے آرگن کو. آپ نے صرف اور صرف دماغ سے سوچنا. ہاں دماغ سے سوچنا, جس چیز میں سر خون انوالو ہو گیا نا وہاں آپ لگے جائیں گے. بالکل یہ سر, اور بالکل سر دماغ سے سوچیں اور زندگی میں پراسپر کریں. اور کبھی کو آپ کو گانا پسند آ جائے تو دل کو تھوڑا اجازت دے دیں انجوائے کرنے کی, ورنہ آپ نے سر آپ کہہ رہے ہیں فوکسڈ رہنا, کلیئرٹی. سر آپ نے دل کو, میں کہتا ہوں گانے کی, آپ نے دل کو نا کھلا چھوڑنا ہی نہیں. یہ وہ جانور ہی نہیں کہ جس کو آپ فیلڈ پہ کہو گے جا دوڑ. لیکن وہ دل جو ہے نا وہ ایک دفعہ اچھا گانا سنے گا, اس کے بعد وہ کہے گا دوبارہ لگاؤ. ہاں وہ آپ دوبارہ لگاؤ گے, وہ کہے گا دل کر رہا ہے, وہ کہے گا دوبارہ لگاؤ. وہ اتنی دفعہ ریپیٹ کرائے گا کہ آپ کے دل سے اتر جائے گا وہ گانا. دل سے اترے گا, یا ٹیپ گھسے گی پہلے یا دل سے اترے گا, یا دل سے اترے گا. اچھا پھر اب کس کا نقصان ہوا ہے؟ آپ کا. ذہن کا ہوا ہے. پھر ورنہ وہ کہے گا کہ اچھا ویسے کرو کہ ایسے جو ہے نا چیزیں لے آؤ کھانے پینے کی کہ مجھے اس کا لطف پھر ملنا شروع ہو جائے. نقصان کس کا ہو؟ یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں اس ساری بایولوجی میں گٹ کا بھی نقصان گٹ کا بایولوجی میں سر آپ کا ذہن جو ہے وہ بڑا شریف آدمی ہے, اور دل بڑا آپ کا حرامی ہے تھوڑا سا. صرف وہ گلزار صاحب نے لکھ دیا ہے نا کہ دل تو بچہ ہے جی, دل تو بچہ, ہاں دل تو بچہ, کہ وہ اس میں کہتے ہیں کہ کمینہ, ایسا کمینہ کوئی نہیں. سر یہ گلزار صاحب نے لکھ چھوڑا اور کہہ چھوڑا ہے. اور ایک فلم بھی تھی نصیر الدین شاہ کی جس کے اندر یہ گانا بھی تھا, بالکل ڈیڑھ عشقیہ جو تھا اس کی. اب گلزار صاحب نے کہہ دیا تو ہمارا اس پہ بحث کرنا بنتا نہیں. دل بچہ ہے اور دل کمینہ ہے. دل کمینہ ہے, ذہن سے سوچیں. اسی نقطے پہ میرے خیال میں ہمیں اجازت لینی چاہیے, ورنہ بات جو ہم ایک اور طرف جا رہے تھے, ہم نے ذہن کی سوچی ہے اور شو ختم کر دی ہے. اگلے ایپیسوڈ پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.